اول تاخیر دیکھوں گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ اپنی عزت پانے کے لیے کیا تھا؟ تو نے تو واہ واہ چاہنے کے لیے کیا تھا کہ تجھے واہ کہہ دیا جاتا تو تو خوش ہو جائے، اور تیری کو حوصلہ افزائی نہیں کرتا تھا تو تیرا منہ اتنا سا ہو جاتا تھا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اس وقت اگر پتہ اللہ نہ کرے کہ میرا عمل میرے منہ پر دے گیا، تو نے ہمارے عمل کیا، تیری ساری دور بھاگ، تیری ساری مشقتیں، تیری ساری تکلیفیں تو دنیا کے لیے تھی، شہرت کے لیے تھی، حب جاہ کے لیے تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑا ڈرانے والا قول، آپ فرماتے ہیں ریاکار مرنے کے بعد بھی ریاکاری سے باز نہیں آتا، ریاکار مرنے کے بعد بھی ریاکاری سے باز نہیں آتا۔ پوچھا یا کیسے؟ تو فرمایا وہ چاہتا ہے کہ میرے جنازے میں زیادہ لوگوں تک میری شہرت ہوئے، یعنی وہ اپنے جنازے میں بھی زیادہ لوگوں کی تمنا کرتا ہے جیتے جی کہ میں مروں تو میرے جنازے میں زیادہ لوگ جمع ہو جائیں۔ اور اللہ جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے، کیا چاہتا ہے، لوگ زیادہ جمع کیوں کرنا چاہتا ہے؟ مجھے سننے کے لیے لوگ زیادہ جمع ہو جائیں، چاروں طرف سے میرے لیے واہ واہ ہوتی رہے، مجھے شاباشیاں دی جاتی رہے، کیوں؟ اللہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے کہ کون اس کے لیے کر رہا ہے اور کتنا حصہ اس کے لیے ہے یا کتنا حصہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالی سب جانتا ہے، علیم بذات الصدور، وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ایک شخص نے کپڑا بنایا، بساس کپڑا اور کپڑا تیار کیا، کپڑا تیار کرنے کے بعد وہ کپڑا بازار میں جا کر ایک تجربہ کار دکاندار چاہا کہ اسے اچھی قیمت وصول کرے۔ بننے والے بزرگ، ہاں بزرگ تھے، ابھی آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کتنے بڑے بزرگ تھے۔ جب دکاندار نے کپڑا دکھا تجربہ کار تھا، کپڑے کی خصوصیت اور نقص کمزوری بخوبی جانتا تھا، ہر ایک نظر تھا۔ اس نے کپڑا دیکھا، اس کی بڑی کم قیمت لگا دی، کہا اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے۔ کپڑا بنانے والا پریشان، اتنی خرابی میرے کپڑے سے نکالی، پھوٹ کرنے لگے۔ پھوٹ کر رونے لگے۔ دکاندار نے کہا حضور ناراض کیوں ہو؟ میں کیا بڑھاتا ہوں، میں ایسا ہے کہ کپڑے کی قیمت کم بتا میں رو، میں تصور سے رو رہا ہوں کہ میں نے عبادت کرنے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اس کپڑے کو تیار کرنے میں میں نے اپنی ساری صلاحیتیں، ساری قابلیتیں، ساری محنتیں خرچ کر دی اس کپڑے کو تیار کرنے میں کہ اچھے سے اچھا کپڑا تیار کروں تاکہ میں نے عبادت کرنے اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر دی۔ کل بس ایک لمحہ جب میرا عمل میرے رب کے حضور پیش کیا جائے گا اور نہ جانے اس میں کتنی خامیاں، کتنی خرابیاں، کتنے عیب اگر کھول کھول کے میرے سامنے بیان کر دیے گئے تو کل بروز قیامت میری عبادت کا کیا بنے گا؟ میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ کہیں میری عبادت میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ ریاکار کو قیامت کے روز کہا جائے گا ریاکار،
اس سے اجر مانگ جس کو دکھانے کے لیے عمل کیے تھے. اگر اللہ تعالیٰ کے حضور سے ثواب نہ ملا، ہمارے یہ ہمارے سامنے کھڑی کر دی گئی، اللہ اللہ، آج ہم غور نہیں کر رہے، خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، خود پسندی میں مبتلا ہو گئے. نہیں میں غلط نہیں ہو سکتا، ہم غور کرنے کی عادت کیوں نہیں ڈالتے؟ جبکہ ہم نے صحیح حدیث پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شہید آگا، اس سے سوالات کیے جائیں گے. وہ عرض کرے گا مولا میں نے تیری راہ میں میں قتل ہوا، شہید ہوا، تیری راہ میں لڑا. روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے شہادت نہ پائی، تجھے لیے شہادت پائی تاکہ لوگ جو شہید کہیں، تجھے شہید کہہ دیا، فرشتوں کو جہنم میں ڈال دو. اللہ کے حضور قاری حاضر ہوگا، اس سے اس کے بارے میں بات ہوگا کہ مولا تو نے قرآن دیا اور میرے سے اچھے انداز سے قرآن کی تلاوت کی. اللہ فرمایا تو نے میرے نہیں کیا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کہا تاکہ لوگ تجھے قاری کہے، تجھے قاری کہہ لیا گیا، اس کو جہنم میں ڈال دو. سخی آئے گا، خرچ کر کر آئے گا، اس سے سوالات ہوں گے. وہ بھی یہی کہے گا تو نے مال دیا، میں نے تیری راہ میں خرچ کیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے میرے لیے خرچ کیا، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے سخی کہہ لیا گیا. فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو. اللہ جانتا ہے ہم نے کون سا عمل صرف اس کے لیے کیا ہے، صرف وہی جانتا ہے. اس رب کعبہ کی قسم، صرف وہی جانتا ہے. ہم دھوکے میں نہ رہ جائیں، ہم دھوکے میں نہ رہ جائیں کہ کہیں ہم اس خوش فہمی میں ہی رہ جائیں کہ نہیں میں ہی مخلص اور مخلص ترین ہوں. بڑا باریک حملہ ہوتا ہے ریاکاری کا، اور ریاکاری عبادت کے ساتھ خاص ہے. بڑا باریک حملہ ہے ریاکاری کا. ریاکاری حرام 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 اور جہنم ہے. کیا صرف زنا ہی حرام ہے؟ کیا صرف جوا ہی حرام ہے؟ کیا صرف شراب پینا ہی حرام ہے؟ شرک اصغر کہا گیا ہے ریاکاری کو، شرک اصغر، اور عبادت کے ساتھ خاص ہے. عبادت کرنے والے ریاکاری میں مبتلا ہونے کے اس میں ہوتے ہیں. ہم کتنا بڑا گناہ ہے ریاکاری، شرک اصغر. قیامت کے روز اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دیے گئے. نمازیں، تہجد، نوافل، نیکی کی دعوت، پھر مشقتیں، تکلیفیں. ایسا خوش نصیب شخص ہوگا وہ جسے اللہ تعالیٰ یہ فرما دے جنت میں جا، عمل جو نے دنیا میں کیا اس کا بدلہ، جا جنت میں. کیسا خوش نصیب ہوگا جسے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. بدلہ اس عمل کا جو نے دیا بھی ہے، اللہ قبول فرمائے گا اعمال کو، اللہ پسند فرمائے گا ان اعمال کو. ریاکاری تو اعمال کو برباد کر دیتی ہے، مردود کر دیتی ہے. کہاں سے؟ جب اللہ تعالیٰ نیک کو کی وہ جنت عطا کرے گا، نیک کو وہ نعمتیں ملیں گی. کاش ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں شامل کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ خلید میں شامل کرے، ہمیں ریاکاری کی تباہ کاری سے اللہ تعالیٰ بچائے. گدا بھی منتظر ہے خلد نیکوں کی، گدا بھی منتظر ہے خلد میں
نیکوں کی دعوت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں، نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا۔ بس یہ اللہ ہمارے ذہن میں سب اپنی رحمت سے بٹھا دے، عمل وہی قبول ہوگا جو صرف اللہ کے لیے کیا، صرف اللہ کے لیے۔ بڑی کہاں سے ریاکاری کی ملاوٹ اور عمل کے اخلاق کو ختم کر دے، اس خالص کو ختم کر دے اور ملاوٹ آ جائے، پھر بنے میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، اللہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ یہ نیکی کی دعوت کا کام، یہ نیکی کی دعوت کا کام، اسے بڑے اس میں باریک نظر سے دیکھنا ہوگا۔ عبادت ریاکاری سے پاک، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، غیبت بھی نہ ہو، چغلی نہ ہو، توہمت بھی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، فرائض واجبات کی مکمل فرائض واجبات کی مکمل پاسداری، والدین کی حق تلفی نہ ہو، مسلمانوں کی حق تلفی نہ ہو رہی، علم، عمل، ان سب کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ان تمام تر پہلو پر غور کرے نا تو واقعی ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے، ہمیں استغفار کی بڑی حاجت استغفار کی۔ جتنا یہ میں سوچ رہا ہوں، بول رہا ہوں، آپ اس پر غور کرتے چلے جائیے۔ یعنی ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کا گناہ اس کے سامنے ظاہر ہے۔ ایک شخص نے شراب پی، اس کو پتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا۔ ایک شخص نے سود کھایا، اس کو پتا ہے میں نے گناہ کر لیا۔ ایک شخص نے جوا کھیلا، اس کو پتا ہے میں نے گناہ کر لیا۔ ایک شخص نے ڈرامے دے، گانے بازی سنے، اس کو پتا ہے میں نے گناہ کر لیا۔ یعنی اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، وہ توبہ کی طرف جلدی مائل ہو جائے گا، میرے سے گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ لیکن جس سے اس بات کا احساس ہی نہ ہو رہا ہو، اس بات کا علم نہ ہو رہا ہو، اس بات کی معلومات ہی نہ حاصل کر پا رہا ہو کہ یہ میں حرام کام میں پڑا ہوا ہوں، اللہ اللہ، وہ توبہ کیسے کرے؟ کیسے توبہ کرے؟ میں نے کہا وہ غیبت تھی، اس کو علم ہی نہیں ہے، کیسے کرے گا؟ میں جو کر رہا ہوں کاری شامل ہے، علم تو کیسے کرے گا؟
میں جو کر رہا ہوں یہ حب جا ہے، علم ہی نہیں ہے. اور حب جا یہ ریاکاری کا مین انٹرسٹ، یعنی شہرت طلبی. میرا نام ہونا چاہیے، میرا نام، مجھے لوگ جانے، مجھے لوگ پہچانے، میرے نام کا اعلان ہونا چاہیے. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مشہور کر دے وہ جدا ہیں، جیسے اولیاء کرام کی شان ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں. لیکن جو شہرت طلبی ہے، شہرت چاہتا میرے نام کا، دل میں ایک عجیب سی ایک ہوتی ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا، اندر سے ہوتی ہے. ہم بیٹھے ہوں گے نا اور کوئی ایسا ماحول بھی تو نا، بھی میں بیان کروں اس پہ کسی کی تمنا ہوگی کہ میرا کوئی نام لے گا. تب سن رہے ہیں کوئی ایسا بیان ہو رہا ہو، کوئی ایسی کسی کی کارکردگی بیان ہو رہی ہو، کوئی ایسی بات آ رہی ہو، کوئی مطلب کہ موضوع چل رہا ہو، اس کو کبھی دل میں چھپی سی تمنا خواہش آ رہی ہوتی ہے، کاش ان کی زبان پہ میرا نام آ جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ میں بھی پیچھے کچھ ہوں. اس پر غور کریں، یہ کیوں آئی؟ یہ کیوں نہ آیا کہ میرا نام نہ آئے؟ یہ کیوں نہ آیا؟ یہ کیوں آیا کہ میرا نام آ جائے؟ یہ جو کیا نا اس میں میرا نام آ جائے. یا ہو تو گیا، میں نے حصہ نہیں لیا تھا، اب ہو گئی واہ واہ، اب میں بیٹھ کر افسوس کر رہا ہوں، یار میں بھی ہوتا تو کچھ اپنا بھی کوئی نام ہو جاتا، پتا چل جاتا میں بھی ہوں. یہ کیوں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں دل کر رہا ہے؟ یہ اتنی باریک پوائنٹ ڈاٹ ٹائپ کی چیز ہے، یہ ڈاٹ ٹائپ کی چیز ہے جو غور کرنے سے پتا چلے گی اور ایٹ اے ٹائم پتا چلے گی. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ میرا نام پتا چل جائے؟ کیوں نہ ہونے کی صورت میں ایک ہلکی پھلکی سی غم اور صدمے کی کیفیت، اور نہ ہونے پر ایک افسوس کی ایک ہلکی پھلکی سی جو کیفیت دل میں پیدا ہوئی کہ اس میں میرا نام کیوں نہیں ہوا، اس نے میرا نام کیوں نہیں لیا. اچھا بولنے کی بھی طاقت نہیں نا، بولیں گے تو لوگ برا بھلا بولیں گے. اللہ جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور، جو دلوں میں آنے والے خیالات و خطرات کو جانتا ہے. اس کو پتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ریاکار ہے یا نہیں ہے، یہ مخلص ہے یا نہیں ہے، یہ حب جا کا مارا ہوا ہے یا نہیں ہے. یار مجھے دے دیتا نا، یہ میں کچھ کر دیتا، یار یہ ہو جاتا نا، یہ کچھ کر دیتا، یہ ہو جاتا. اتنی اندر کی بعض اوقات خرابیاں ہیں، اتنے وحشی قسم کے جانور، وحشی قسم کے درندے، وحشی قسم کی جیسے سانپ اور بچھو اور اتنی حیوانات خواہشوں والی ہمارے اندر رچ بس جاتی ہیں کہ بس اندر سے وہ چیر پھاڑ رہی ہوتی ہے ہم لوگوں کو، ہمارا بیڑا گر کر رہی ہوتی، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا، اور ہم اسی میں ہوتے کہ نہیں آئی ایم رائٹ، میں درست ہوں. ایسا شخص غور کرے گا توبہ کی طرف کیسے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف کیسے آئے. جو دھوکے میں آ گئے، کہنا کہ ایک واضح ہو گیا یہ گناہ ہو گیا، واضح ہو گیا گناہ ہو گیا، بدکاری کری، پتا چل گیا میں نے بدکاری کری. مگر وہ شخص کرے کہ جو باطنی گناہوں میں پڑ گیا اور ظاہر اس کا اچھا ہو گیا، باطن اس کا گندا ہو گیا، اس کو اپنے ظاہر کے اچھے ہونے پر خوش فہمی ہو گئی، باطن کے گندے ہونے کا احساس ختم ہو گیا. بتائیے اب ہلاکت میں کیا رہ گیا؟ امیل سنت کا وہ شعر، ہوں ظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو نیک سیرت. بظاہر
خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ بجاہ نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو غور کریں، ہمیں توبہ استغفار کی حاجت، کتنی ضرورت ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا خوف ہمیں نصیب ہو جائے، اور ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کا احساس ہو کہ میں یہ گناہ جو کر رہا ہوں یہ باطنی گناہوں کی میں نے خاص بات کی ہے، اور ظاہری گناہ پر بھی بندہ غور کرے، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسا تصور ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، پھر جو باطنی گناہ ہے اس میں بڑا لگتا ہے کہ سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، خود بھی دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے، سامنے والے کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہ حرام اور گناہوں کے کاموں میں نہیں، دل بالکل ہاں میری نیت بالکل صاف ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی نیت صاف ہے یا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کا دل صاف ہے یا نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے، بہت زیادہ استغفار اور توبہ کرنے کی حاجت ہے، بہت زیادہ استغفار، کثرت کے ساتھ استغفار، روئیں جتنا ہو سکا ہے روئیں، اللہ سے معافی مانگتے، روزہ سونے سے پہلے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ لے، کسی خوش فہمی سے نکل کر، کسی بھی مطلب اس سے نکل کر روزانہ اپنے رب کے حضور ہم معافی مانگے، یا اللہ معاف کر دے، میں آج بھی دن ایسے ہی گزار دیا، میں آج بھی یوں ہی نکل گیا، آج بھی سدھر نہیں سکا، جیسا کل بگڑا تھا آج میرے بگاڑ میں اضافہ ہو گیا، میری خرابی بڑھ گئی مولا جب معاف کر دے، میرے دل کی بیماریاں بڑھ مولا مجھے معاف کر دینا، میرا احساس عیسیاں گناہوں کا احساس جاتا رہا، مولا مجھے معاف کر دے، روزانہ اللہ کے حضور استغفار معافی مانگ، اپنی تمام تر حرکتوں کا اللہ تعالیٰ کے حضور اعتراف کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ عفو و رحمت کا بخشش کا سائل ہوں نہایت گار و غافل، عفو و رحمت کا بخشش کا سائل ہوں نہایت گناہ گار و غافل، میرا سب حال تجھ پر ہے، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھے کو مولا نیک خصلت بنا، مجھے کو مولا ہر گناہ سے بچا، مجھے کو مولا نیک خصلت بنا، مجھے کو مولا میرے مرشد کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا
یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. خدا ایک حبشی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ بے شمار ہیں، کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں عرض کی، کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا ہے؟ گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائی کے کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب. اس نے کہا کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، وہ سب کچھ دیکھتا رہا ہے. یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری، زمین پر گرتے ہی دم نکل گیا. کاش یہ احساس دل و دماغ نقش ہو جائے. اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے. ہمارے کتنے گناہ سوچے تو صحیح ہم نے جو کیے ہیں. ہمارا رب دیکھ رہا ہے. ہم عام آدمی سے چھپ کر گناہ دیکھ نہ لے، اور وہ رب تو دیکھ رہا ہے، اس سے چھپا ہی نہیں جا سکتا. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر، سچی توبہ کی ہمیں توفیق مل جائے، اور ہم گناہ سے بچ کر اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے. یقیناً ہمارے کسی گناہ نے اس کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ہم گناہ گار ہیں لیکن اس کے بندے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی توبہ پر پختہ نہیں رہتا تھا. توبہ کرتا پھر آپ پڑ جاتا تھا. 20 سال تک اس کی یہی حال رہی. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توعید فرمائی کہ بندے سے کہو میرے غضب نہ ہو.
حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک یہ پیغام پہنچا دیا، بڑا غمگین ہوا اور صحرا کی طرف چل پڑا. وہ کہہ رہا تھا، اے میرے اللہ، اے اللہ، یہ تیری رحمت ختم ہو گئی یا تجھے میری نافرمانی نے نقصان دیا یا تیرے معافی کے خزانے ختم ہو گئے؟ کون سا گناہ تیری قدیم صفات عفو و کرم سے بڑا ہے؟ جب تو اپنے بندوں پر رحمت بند کر دے گا تو وہ کس سے امید رکھیں گے؟ اگر تو نے انہیں رد کر دیا تو وہ کس کے در پر جائیں گے؟ اگر تیری رحمت ختم ہو گئی اور مجھے عذاب دینا لازم ہو گیا تو پھر اپنے تمام بندوں کا عذاب مجھ پر کر دے، میں اپنی جان ان کے بدلے میں پیش کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف جاؤ اور کہو یا تیرے گناہ زمین کے برابر ہو تبھی تجھے بخشوں گا. تو نے میری کمال قدرت اور کمال عفو و رحمت کو جان لیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سچی توبہ کر لیتے ہیں. بہت سارے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہیں. ہر کوئی اپنے اعمال افعال، کسی کو بھی خوش فہمی میں رہنا نہیں چاہیے. میں اتنا ضرور عرض کروں گا، اور یہ تو بڑا عجیب دور ہے. نگاہ کی حفاظت کرنا مشکل، بےتھود غیبت سے بچنا مشکل. غیبت کونی غیبت سننے پڑ جاتے ہیں، خیالات، اور اس میں بھی ایسی گندگیاں آ جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ. دل میرا کچل ہو جاتا ہے. بہت ساری بیماریاں گناہوں کی ہم پل کر بیٹھے ہیں. سچی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. ہائے ہائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کہ ایک آدمی نہ کیا کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ دوسری طرف لیا، دوبارہ اسے آ کر توجہ کی. اس سے آنکھیں بھیگی تھی. حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی. فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے. اس کے توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا. اسے نیک عمل کرو اور یہ مایوس نہ ہو. پتہ چلا کہ توبہ چھوڑنی نہیں چاہیے. خطائیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں. ہم جیسا انسان خطائیں کرتا رہتا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. کتنا خوبصورت ہے یہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. غین ہے، غاف نہیں ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ نہیں ہے، یہ غین ادا کرنا ہوگا. تو
غین کے ساتھ پڑھیں. تا کے بعد غین ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ ہمارے گناہ بخش دے، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے. ہر وقت ہر گھڑی توبہ کرتے رہنا چاہیے. اتنی برائیاں، جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے، اتنی برائیاں عام ہیں. بندہ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی رہ کر گناہ سے بچے تو کیسے بچے؟ مسجد میں بھی بیٹھو نا تو ایسے عجیب و غریب قسم کے بعض اوقات ماحول اور لا علمی کی وجہ سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ مسجد میں رہ کر بھی بندہ گناہ سے نہیں بچ پا رہا ہوتا. کیسے ہوگا؟ ہم تو عجیب پھنس گئے یار، یقین مانو پھنس گئے. کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بنے گا کیا. اللہ کی پکڑ سخت ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے. اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو مر جائیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے. لمحات ابھی ہیں ہمارے پاس سچی توبہ کرنے کے. کچھ لوگ توبہ نہیں کرتے کہ یار گناہ سے تھوڑی بچنا ہے. کتنی عجیب سی بات ہے. گناہ سے نہیں بچو گے کس سے بچو گے بھائی؟ گناہ بھی کو کرنے کی شے ہے. گناہ سے نہیں بچیں گے تو کس سے بچیں گے؟ اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچیں گے تو کس سے بچیں گے؟ ہمیں پیدا رب نے کیا، موت وہ رب دے گا، زندگی اس کے دستے قدرت میں ہے. دنیا میں بہت پریشانیاں ہیں. کہاں کہاں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں لے گیا. دنیا میں اتنے لوگ پریشان ہیں، اتنے لوگ پریشان ہیں. گھر کی پریشانیاں، رزق کی پریشانیاں، دماغ پریشان، دل پریشان، کیفیت صحیح نہیں ہے. طرح طرح کے غم و دکھوں میں مبتلا ہے یہ قوم. استغفار کی طرف نہیں آ رہی، استغفار کی طرف نہیں آ رہی. میں نے ابھی آپ کے سامنے کتنی پیاری حدیث بیان کی کہ جو استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. غموں میں آسانیاں پیدا، غموں سے آزادی، مصیبتوں میں آسانی. آپ کو کوئی مصیبت آ گئی اللہ نے آسانی کر دی. آپ کو غم لگ گیا اللہ تعالیٰ نے غم سے آزاد کر دیا. اللہ نے آپ کو بے حساب رزق عطا کر دیا. اور کیا چاہیے بندے کو؟ اس کی رحمت، اس کی مغفرت نصیب ہو رہی ہوتی ہے. کرنا کیا؟ استغفار، اللہ سے معافی مانگنی ہے. کیونکہ رزق یہ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. وہ جس کو چاہے بیٹا دے دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، اس کے دستے قدرت میں ہے. عزت و ذلت اس کے دستے قدرت میں ہے. وہ جس سے چاہے ذلت دے دے، جس سے چاہے عزت دے دے، اس کے دستے قدرت میں ہے. جس کو چاہے منصب دے دے، جس کو چاہے مقام دے دے، اس کے دستے قدرت میں ہے. رزاق وہ ہے، عزت و ذلت کا مالک وہ ہے، نیکیوں کی توفیق دینے والا رب ہے. اسی رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. فرماتا ہے تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اپنے ہاتھوں کی کمائی پر کبھی غور تو کریں. میں ایسے کئی لوگوں سے ملا ہوں، بڑے پریشان ہیں، روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں. حالت دیکھو، اور جب معلومات حاصل ہو جائے تو پتہ چلے گا جناب اتنی دکھ، اتنی پریشانیاں وہ لے کر بیٹھا ہے. نہ نماز پڑھتا ہے، نہ عبادت کرتا ہے، نہ استغفار کرتا ہے. ارے بھائی، تمہیں دنیا میں اتنے دکھ لگ گئے، تمہیں دنیا میں اتنی پریشانی لگ گئی ہے، تم دنیا میں اتنی پریشانیاں ہونے کے باوجود بھی اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے. مصیبت تو پریشانی تو رب کی طرف رجوع لاتی ہے، رجوع کرواتی ہے. بندہ رب کو یاد کرتا ہے زیادہ. آسائش میں بندہ غفلت میں شکار ہو جاتا ہے. تم تو مصیبت میں بھی رب کو بھول کر بیٹھے ہو. عجیب بات ہے. رب کو یاد کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو، استغفار کرو، رب سے معافی مانگو. وہ تم پر اپنی رحمتوں کا میہ برسائے گا. وہ تم پر رزق کا دروازہ کھولے گا. وہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا، تمہارے غموں کو دور کرے گا،
تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، تم پر نیکی کے دروازے کھولے گا. اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کو صرف دنیا پر نہ لیں، صرف دنیا پر نہ لیں کہ غم اولاد ہے، غم مال ہے، غم گھر-بار ہے، کاروبار ہے، بیماریوں کے غم لگ گئے، قرضے کے غم لگ گئے. مانا کہ یہ بھی غم کی صورت ہے، مانا کہ یہ بھی پریشانیوں کی صورت ہے، مگر ہمیں انہی غموں نے، انہی پریشانیوں نے ہلکان کیا ہوا ہے. ارے گناہوں کا غم کون سنبھالے گا؟ گناہوں کے غم کو کون دیکھے کہ مجھ سے نیکی کی توفیق جا رہی ہے. اچھی خاصی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھ رہی نماز. یہ مصیبت نہیں ہے، یہ غم نہیں ہے، یہ پریشانی نہیں ہے. میں نماز نہیں پڑھ رہا، مجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی. اللہ نے اتنے بندوں کو نماز کی توفیق دی، جا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، مجھے مسجد میں جانا نصیب نہیں ہو رہا. اتنے لوگ ہیں جو اللہ کا کلام درست پڑھ رہے ہیں، مجھے اللہ کا کلام درست پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا. اتنے لوگ ہیں جو تہجد میں اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، مجھے تہجد میں اٹھنا نصیب نہیں ہو رہا. اتنے لوگ ہیں جو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، امامے باندھ رہے ہیں، زلفے رکھ رہے ہیں، آقا کی سنتوں کا ڈنکے بجا رہے ہیں، مجھے یہ عمل کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی. مجھے کہاں لگ گیا ہوں میں؟ کوئی نشے میں لگ گیا، کوئی شراب میں لگ گیا، کوئی جوئے میں لگ گیا، کوئی بدکاری میں لگ گیا، کوئی فلم ڈرامہ میں لگ گیا، گناہوں کی لذتیں لے لی. ان گناہوں کے غم اور اس غم آخرت نہیں، یعنی سمجھے غم آخرت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جسے غم آخرت نصیب ہو جائے اللہ اسے دیگر غموں سے بچا لیتا ہے. غم آخرت نہیں ہے، اصل ہے غم آخرت. یہ غم چاہیے، یہ غم سارے غموں کو دور کر دے. استغفار کرے. آپ غم میں پریشانیاں ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، فیملی کی پریشانیاں ہیں، معافی مانگے اپنے رب سے. اللہ ہی ہے نا جو محبت دے گا. کون دے گا محبت؟ بتائیں کون محبت کون دے؟ اتفاق کون دے؟ پیار کون دے؟ عزت کون دے؟ رزق کون دے؟ اولاد کون دے؟ سب اللہ کے دستے قدرت میں. سکون کون دے گا؟ راحت کون دے گا؟ برے حالات اچھے کون کرے گا؟ دشمنوں کو زیر کون کرے؟ تمہیں فتح کون دے؟ اللہ 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 سے میرا رب کریم. وہی وحدہ لا شریک جس سے ہمیں پیدا کیا، جس سے کائنات بنائی، اس کائنات کی تخلیق فرمائی، وہی رب ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک خدا ہے جس کے دستے قدرت میں ہماری جان ہے. وہی سکون دینے والا ہے، وہی راحت دینے والا ہے. جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا، بڑا غافل، بڑا گناہگار، بڑا سیاہکار، جب وہ کشتی میں جا رہا ہو اور طوفان آ جائے، اس نے کبھی رب کو یاد بھی نہ کیا ہو، کبھی رب کا ذکر بھی نہ کیا ہو، کبھی رب کی بندگی بھی نہ کی ہو، جب وہ کشتی میں جائے اور جب کشتی ہلے اور جب کشتی ٹوٹے اور جب وہ ڈوب رہا ہو، وہ تختہ اس کے ہاتھ میں ہو، تو اس کو ایک رب یاد آئے گا، اللہ بچا لے. اس وقت اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اس وقت مجھے کون بچا سکتا ہے؟ کون؟ تو اس کو اس کا ضمیر کہے گا اللہ، کیونکہ اس نے قیامت میں اپنے رب کی ربوبیت اور وحدانیت پر کہا تھا قالوا بلا. جب اسے کہا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کہا بلا، کہا بے شک تو ہمارا رب ہے. وہ اس کا وہ اپنے رب کی ربوبیت کو ماننا سے یاد آتا ہے. وہی ہے رب جس سے ہم سب کو پیدا کیا ہے. آؤ اس رب کی رحمت کی طرف، آؤ اس رب کی صحیح بندگی کی طرف، آؤ سچی توبہ کی طرف، سچا رجوع لائیں اس کی طرف، معافی مانگے. وہ تمہارے حالات اچھے کر دے گا، تمہاری قسمت بری ہے بھلی کر دے گا، کئی چیزیں درست کر دے گا، بہت سارا اچھا ہو جائے گا. مگر اپنے رب کی طرف آؤ تو صحیح، اسے سچی توبہ کرو تو صحیح، اسے معافی مانگو تو صحیح، ریاکاری سے نکلو تو صحیح، حب جا کے آفتوں سے باہر آؤ تو صحیح، تکبر، غرور، حسد سے توبہ سچی کرو تو صحیح. رب کی بارگاہ میں عرض تو کرو یا اللہ میں کیسا تو جانتا ہے،
میرا اندر، میرا باطن، میرا دل، میرا دماغ کیا گندگی تو جانتا ہے. یہ لوگ نہیں جانتے، یہ مجھے دیکھنے والے لوگ نہیں جانتے. اللہ تو جانتا ہے. میں تیرے حضور کان پکڑ کر سچی توبہ کرتا ہوں. یا خدا میرے مرشد کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. یا خدا میرے مرشد کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے. نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے. یا خدا جسے میری دعا ہے. میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں. کس کا ہوں تیرا ہوں. میں تیرا ہوں. میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں. کس کا ہوں تیرا ہوں. میں تیرا ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اور ہم سے دعا کرتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا. یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم. اے پیارے اللہ، اے میرے پیارے مصطفیٰ کے مولا، اے میرے غریب نواز کے اللہ، اے میرے حاجی علی کے اللہ، اے میرے داتا گنج بخش علی اجمیری کے مولا، اے صحابہ کرام کے رب، اے ہمارے امام اعظم کے رب، اے ہمارے غوث اعظم کے رب، اے ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے احمد رضا خان اعلی حضرت کے رب، اے ہمارے امیر سنت کے رب، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ. تو سنتا ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے. تو فرماتے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. اے اللہ، اے اللہ، توبہ پر بیان سنا، گناہوں پر بیان ہوا ہے. اللہ گناہ کو یاد کیے ہیں ہم نے. کتنے گناہ ہیں اللہ، کتنے گناہ، کتنے گناہ ہیں، کتنے ایسے اللہ جن کی ہمیں معلومات نہیں ہے اللہ، اور وہ ہو رہے ہوں ہمیں پتہ نہ ہو. اور تجھے سبیل میں کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہماری حالت کتنی بری ہے اللہ تو جانتا ہے نا، ہماری حالت کتنی بری ہے
ہمارا حال کتنا برا ہے، ہم قدر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا. دیکھ بولا تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے. یہی حالت رہی تو اللہ ہمارا بنے گا کیا بنے گا؟ بولا اگر قبر میں جا کر پتہ چلا اتنے گناہ لے کر آ گئے، ہماری قبر کا کیا بنے گا؟ ہمارے حشر میں ہمارا کیا بنے گا؟ اور نزا پر ہی پہنچ گئے جو پہنچنا ہی ہے. اس وقت احساس ہوا پھر کیا ہوگا. اے اللہ، اے اللہ، اے رب کریم، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کریم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رب کریم، اے رب کعبہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے. سچی توبہ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کا واسطہ، حضرت یونس علیہ السلام کا واسطہ، سچی توبہ کی توفیق دے. ہمارے حالات بدل دے، ہمیں نیکی کے راستے پر چلنا آسان کر دے، نیکی کے راستے ہمارے لیے کشادہ کر دے، گناہ ہم پر تنگ کر دے، گناہ سے نفرت دے دے، گناہ سے بچا لے. اے اللہ، اے رب کریم، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے. ہم حاضر ہیں، ہمارے گناہ بخش دے. میں نے مانا کہ میں سب سے برا ہوں. کس کا ہوں؟ بولا کس کا ہوں؟ میں تیرا ہوں، بس تیرا ہوں. مجھ کو بڑا ہے کہ تیرے دماغ سے کھڑے نہیں جائیں گے. اگر تیرے دماغ سے کھڑے گئے تو پھر کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ ہمارے کسی گناہ نے، کسی برے عمل نے، کسی خطا نے تیری رحمت جلوائے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا. جلوائے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا. جلوائے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. رضا رضا احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، قربان تجھ پر میرے دل و جان، قربان تجھ پر میرے دل و جان. احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا. بخشش میں باغات
تجھ کو خدا دے بخشش میں بابا، تجھ کو خدا دے بخشش کے بابا، تیرا ہے دیوا بخشش کے بابا، تیرا ہے دیوا، قربان تجھ پر میرے دل و جان، قربان تجھ پر میرے دل و جان، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، تیرا فتاوا شرح ہدایہ، تیرا فتاوا شرح ہدایہ، تیرا سخن جیسے تفسیر قرآن، تیرا سخن جیسے تفسیر قرآن، قربان تجھ پر میرے دل و جان، قربان تجھ پر میرے دل و جان، احمد رضا، احمد رضا، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج کالی ڈالو ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا میں، اے اللہ تجھے بلال حبشی کا واسطہ، صدیق اکبر کا واسطہ، عثمان غنی کا واسطہ، فاروق اعظم کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ، حضرت انس کا واسطہ، ابو ہریرہ کا واسطہ رضی اللہ تعالی عنہما، تجھے میرے محبوب کے ہر صحابی کا واسطہ، صحابیات کا واسطہ، ہر عاشق کا واسطہ، عاشق ساتھی کا واسطہ، تجھے امیر رضا کا واسطہ، امیر اہل سنت کا واسطہ، ایسا گما دے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے،
پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ایسا عشق رسول عطا کر اللہ. روئے روئے میں عشق رسول بسا دے. عشق رسول بسا دے اللہ. محبوب کا عشق کوٹ کوٹ کر ہمارے روئے میں بھر جائے. آقا سے کامل محبت ہمارا مقدر بن جائے. بس جو آقا کو پسند وہ ہمیں پسند، جو آقا کو پسند نہیں وہ ہمیں پسند نہ ہو. اللہ ایسا کر دے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا زندگی کا انداز اے مولا اس محبوب کریم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال دے. ایسا کر دے اللہ کہ ان کے دیدار کے لیے آنکھیں ترستی رہے، ان کے دیدار کے لیے آنکھیں بہتی رہے. اور اللہ بس کرم کر دے، کرم کر دے یا رب. تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. یا اللہ ان آنکھوں کو تیری رضا والے کاموں سے سجانا نصیب کر کہ ایک دن ان آنکھوں میں تیرے محبوب کے جلوے آ جائیں. ان آنکھوں کو گناہوں سے بچا، برائیوں سے بچا، بد نگاہیوں سے بچا. جسے دیکھنا تجھے پسند نہیں ہم وہ نہ دیکھیں. اللہ جسے سننا تجھے پسند نہیں بولا ہم وہ نہ سنیں. جو بولنا تجھے اچھا نہ لگے اللہ ہم وہ نہ بولیں. بس ہمارا دل، ہماری زبان، ہماری سوچ، ہمارا رواں مولا تیرا گزار کر دے. بولا تو کر دے. ہم لاچار ہیں، بالکل پھنسے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے کڑے ہوئے. عجیب کیفیت ہے مولا، عجیب سی کیفیت ہے. مجھے سب پتا ہے، تجھے سب پتا ہے. ہم دعا کے ذریعے اجتماع کے ذریعے تیری بارگاہ میں ہم اپنی حالت بیان کر رہے ہیں، اپنی کیفیت بیان رہے ہیں. تجھے پتا ہے مگر تجھے دعا کرنے والا اچھا لگتا ہے، تو پسند کرتا ہے وہ تجھ سے مانگے. ہم مانگ رہے ہیں. ہم مانگ رہے ہیں. محتاج ہے، محتاج ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، تھک گئے، گناہ کر کر کے تھک گئے. غموں نے، پریشانیوں نے، تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے، تنگ کیا ہوا ہے. پھر گناہ، پریشانیاں، نیکیوں کی توفیق کا کم ہونا، نہ ہونا، دوری. عجیب حال ہے اللہ، عجیب حال ہے. حال آسی کا بے حد برا ہے. حال آسی کا بے حد برا ہے. تیری رحمت کا بس آسرا ہے. اتنی دور سے آئے، پردیس مسافر ہے، مسافر ہے. مولا تو رحم کر، تو رحم کرنے والا ہے. تو کرم کر، کرم کرنے والا ہے. تو فضل کر، تو فضل کرنے والا ہے. تو آسانیاں پیدا کر، تو آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہم سب پر اپنا کرم فرما.
ہم سب پر اپنی رحمت فرما، ہم سب پر اپنا کرم فرما، ہماری جائز حاجتوں پر مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہماری قبر جنت کا باغ بنا، ہماری قبر جنت کا باغ بنا، بس ہم نظر میں بھی آسان پا جائیں اور کلمہ پڑھتے ہوئے اس طرح دنیا سے رخصت ہو کہ ہمارے چہرے پر بھی مسکراہٹ، ہماری موت قابل رشک بنا، عبرت والی نہ بنا۔ یا اللہ ہمارے بے نمازیوں کو نماز بنا دے، نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، ہم سب کو متقی بنا دے۔ جو نشے میں، شراب کی عادتوں میں، جوئے کی عادتوں میں، بدکاریوں میں، طرح طرح کے گناہوں میں پھنس گئے، بچا لے اللہ، ان بیچاروں کو بھی بچا لے۔ یہ میرے بندے ہیں، وہ نہ پھنس گئے، بری عادتوں نے پھنسا دیا۔ کتنے ایسے جو نکلنا چاہتے ہیں اللہ، مگر بری عادتوں کے لت انہیں نکلنے نہیں دے رہی۔ تو قوت دے، تو طاقت دے، تو ہمت دے، نیکیوں کی توفیق دے، اور انہیں اس گناہوں کے دلدل سے نکال دے۔ ہم بھی ہر گناہ سے بچا، ساری امت پر رحمت عام عطا کر۔ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، بلا حساب جنت پہ داخلہ دے اللہ، داخلہ دے۔ یا اللہ ساری امت کی مغفرت کرے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر، ہمارے ماں باپ پر رحم کر، ہمارے بیوی بچوں پر رحم کر، ہمارے گھر بار پر رحمت کی نظر کر، بس تیری رحمت کی نظر چاہیے۔ محبوب کریم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ دے دے، سنتوں کو عام کرنے کا جذبہ دے دے، نیکی کی دعوت دھومیں مچانے کا جذبہ دے دے۔ ہماری سستیاں ختم ہو، ہماری سستیاں ختم ہو، ہماری غفلت ختم ہو، ہمیں درد دے، درد دین دے، دین کا درد دے، سنتیں پلانے کا درد دے، مسجدیں بنانے کا درد دے، اصلاح امت کا مولا ہمیں درد دے، درد دے، درد دے مولا۔ تجھے تیرے پیارے حبیب کے ہر صحابی کا واسطہ، ہمیں درد دین عطا کر دے، سنتوں کو عام کرنے کا درد عطا کر، مسلمانوں کی بھی عمل کو دیکھ کر کرنے کے لیے کیفیت عطا کر، ہمیں وقت میں برکت دے، ہم وقت تیرے لیے، تیرے دین کے لیے اپنے وقت دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری سستیوں کو چستیوں میں بدل دے، ہماری نماز درست ہو جائے، قرآن پڑھنا درست ہو جائے، ہماری عبادتیں درست ہو جائے مولا۔ بس ہم اچھے ہو کر جائیں، اچھا ہو کر اٹھیں، ہماری دعا ختم ہو مولا تو تیری رحمت کو بس ڈھانپ لیا ہو، تیرے قدم ڈھانپ لیا ہو، تو نے ہمارے لیے مغفرت لکھ دی ہو، ایمان کی سلامتی لکھ دی ہو، جنت بلا حساب داخلہ لکھ دیا ہو۔ ہم تجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے، تجھ سے نہیں عرض کریں گے تو کس سے عرض کریں گے، تو ہی تو ہے جو یہ دے گا، تو ہی تو ہے۔ اے اللہ ہم پر ہمارے مریضوں پر رحمت کر، ہمارے بیماروں پر رحمت کر، بیچارے کینسر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، شوگر کے مریض، خواہشوں کے مریض، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، پیٹ میں درد، طرح طرح کے درد ہیں اللہ۔ کتنے مریض ان کے نمائندے بارگاہ میں دعا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اللہ، سارے مریضوں پر، ان کے نمائندوں پر اے مولا پیارے حبیب کا صدقہ، ایوب علیہ السلام کا واسطہ، عابد بیمار امام زین العابدین کا واسطہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا اللہ رحمت کی نظر کر دے، کرم کر۔ بہت برسوں سے لوگ بیمار ہیں، دوائیں کھا کھا کر اور بیمار ہو گئے، کرم کر دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو شفا دے دے۔ قرضوں کے بوجھ تلے جو دبے ہیں، کتنے قرض چڑھ گئے، چڑھتے چلے جا رہے، اترنے کی صورت نظر نہیں آ رہی، آمدنیاں کم ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، قرضے چڑھے، اب جو بھی ہوا ہے مولا اب ہو گیا، تو اچھا کر دے، بہتر کر دے، قرض اتر جائیں، غیب سے مت کر، غیب سے مدد کر اللہ، غیب سے مدد کر۔ بہت بے روزگاریاں ہیں اللہ، بہت بے روزگاریاں ہیں، بے روزگاری پھر گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے، کرپشن کی طرف لے کے جاتی ہے، بدعنوانی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ تو ہمارے حال کو جانتا ہے، تو ہی رزق دینے والا، تو ہی رزاق ہے، تو ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اے رزاق یا ذل جلال والاکرام، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اے رب کریم یا ارحم الراحمین، جن کے رزق
نہیں ہیں انہیں رزق حلال عطا کر، طیب اور کشادہ والا عطا کر، اور جو صاحب روزگار ہیں، رزق ہے، ان کے رزق میں برکت دے، وسعت دے، تیری ذات کے سوا کسی کے محتاج نہ بنے، صبر و قناعت دے، شاکر بنا، قناعت والا بنا۔ اے رب کریم ہمارے گھر بار پر رحمت کی نظر کر، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں بیٹیاں بھی دے، جو بیٹے چاہتے ہیں بیٹے بھی دے، کرم کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد آسانی کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا کر۔ یا اللہ جن کے انتقال کر گئے ہیں، حال میں کئی ہمیں انتقال کی اطلاع ملی، ایک چھوٹا بچہ انتقال کر گیا، بیچارہ پیدا ہوتے ہی دنیا سے چلا گیا، ابو بکر نام تھا، دعا کر اللہ اس کو بھی اپنے رحمت میں جگہ دے، اور اللہ ان کے گھر والوں کو بھی ضبط و صبر دے اور ان کے لیے نعم البدل دے۔ ہمارے کامران اتاری دعوت اسلامی کے نعت خان انتقال کر گئے، بیچارے ہارٹ فیل ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت کر، ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو سکھ عطا کر، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈ کر، ہمیں بھی عالم بنا، ہماری نسلوں کو بھی عالم بنا۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تو حالات کر دے، تو دلوں کو بدل دے، تو دل میں علم دین کی محبت ڈال دے، تو جذبہ دے دے، قربانی کا جذبہ دے دے، دعوت اسلامی کو والوں کو ہمت دے۔ ہم چپے چپے میں مساجد، فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور دار المدینہ کامیاب کرنے میں اللہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تو مدد کر، مددگار پیدا کر، سرمایہ داروں کے ذریعے، عقل والوں کے ذریعے، صلاحیت والوں کے ذریعے، ہنرمندوں کے ذریعے، متقیوں کے ذریعے، پرہیزگاروں کے ذریعے، تیرے نیک بندوں کے ذریعے اللہ تو ہماری مدد کر، جس پہ تیری رضا ہو ایسی مدد کر، مددگار پیدا کر۔ ہم دنیا بھر میں تیرے محبوب کی سنتوں کا ڈنکا بجا دے مولا، ڈنکا بجا دے، ہمیں قبول کر لے، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہمیں قبول کر، ہمارے اوقات کو تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہماری بچی کچی سانسیں تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول ہو جائیں، سنتوں کی خدمت کے لیے قبول ہو جائیں، دعوت اسلامی کے لیے قبول ہو جائیں۔ اللہ ہمارے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھ، عافیت والی، سلامتی والی، صحت والی، راحت والی، سکون والی انہیں طویل زندگی دے، ان کو ان کی اولاد کا سکھ عطا کر۔ یا اللہ ان کو راحت و سکون عطا کر، ہم کو بھی ہماری اولاد کا سکھ عطا کر، راحت سکون عطا کر۔ علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز کر، ہمارے امیل سنت پر، ان کی آل پر رحم فرما، ان کی آل اولاد پر رحم فرما، ان کی دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچا، ہمیں دعوت اسلامی کا متقی اور فرما بردار بنا، ہمیں اطاعت گزار بنا۔ یا اللہ ہمیں شر سے بچا، شریروں سے بچا، حسد سے بچا، حاسدوں سے بچا، غرور سے بچا، متکبروں سے بچا، اللہ ظلم سے بچا، ظالموں سے بچا، اللہ محتاط فی الدین بنا۔ یا رب کریم پیارے حبیب کا عشق، کامل عشق ہمارا مقدر کر دے، ہمارا مقدر کر دے، مقدر کر دے۔ قرآن کی تعلیم سیکھنے اور اسے سکھانے عطا کر۔ یا اللہ ہماری مسجد آباد کر، گناہوں کے اڈے ویران کر دے۔ ہمارے جن اسلامی بھائیوں اس اجتماع کی تیاری، کوششیں کی، تعاون کیا، مالی تعاون، وقت کا تعاون، جانی تعاون، سوچ سمجھ، ہر طرح سے جس نے بھی تعاون کیا، سب اللہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدینہ دکھا دے۔ جو آئے لائے، آنا چاہتے تھے نہیں آئے بلکہ خوش بھی ہوئے، ان کو اور ہم سب کو اللہ مرشد کے ساتھ مدینہ دکھا دے، پیر صاحب کے ساتھ مدینہ، اور اللہ عقل کر دے کہ پیر صاحب کے پیچھے پیچھے وہ غوث کے پیچھے، وہ آقا کے پیچھے پیچھے، بس اللہ ہمیں بلا حساب جنت دے دے، ہم جنت میں چلے جائیں، تیرے حبیب کا پڑوس پا جائیں، اور بس ایسا مقام دے دے جہاں تیرا دیدار ہوتا رہے، تیرا دیدار۔ یا اللہ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحمت فرما، ان کے شان کرم فرما۔ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کہلاتے ہیں، کہلواتے ہیں، پرچیوں کے ذریعے کہلوایا، کہا، جو دلوں میں تمنا آرزویں رکھتے ہیں،
سب کی تمناؤں پر، آرزوؤں پر، التجاؤں پر رحمت کی نظر کر دے، رحمت کی نظر کر دے۔ مدنی قافلوں کا مسافر بنا لا، ہمارے 12 ماہ والوں پر بھی رحمت کر، 30 پورے ماہ والوں پر بھی رحمت کر، کورسز میں نیت کی رحمت کر، ہمارے قدم بھی جما دے مولا، ہمارے قدم جما دے، جو ہم نے نیتیں کی ہیں اس استقامت دے دے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا، اور ہمارا دل تیرے راستے میں لگانا نصیب، لگ جائے نصیب کر دے۔ کہتے رہتے ہیں کہ واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ مجھے ایک دو چند مزید کام کے، بیٹھے رہیں، کوئی بھی کھڑا نہ ہو پلیز، مجھے آپ سے ضروری باتیں بھی کرنی ہے۔ بیان کے دوران ہی دعا کا سلسلہ الحمدللہ ہم نے گناہوں کے حوالے سے احساس ندامت توبہ کے بارے میں سنا، نگران شورا کا بیان۔ مدنی چینل کے ناظرین اور جہاں موجود حاضرین، آئیے نگران شورا کی عرض کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں، اور حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ہمیں غلام بھی مر دیں۔ سیدی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلام حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی کا مرید بنا دیں۔ مرید بننے سے دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ نگران شورا کے ذریعے ہم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلام مولانا بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ذریعے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن جاتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دیا، ان کے ذریعے میں اپنا ہاتھ بغداد حضور پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابھی صلاۃ والسلام ہوگا، پھر انشاءاللہ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ آپ میں کئی اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ کے مدنی قافلوں کی نیت کی ہے، 1 ماہ کی نیت کی ہے، امامت کورس کی نیت کی ہے، 12 مدنی کام کا کورس ہوگا، اس کی آپ نے نیتیں کی ہیں۔ تو وہ اسلامی بھائی نماز کے بعد اپنے اپنے جو ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کریں۔ مدنی چینل کے فوائد آپ کے سامنے ہیں۔ بالخصوص ہند میں ڈش ملتی ہے، اگر آپ ڈش لیں گے اور اسے لگوائیں گے
تو ہزاروں عاشقان رسول کے گھر میں انشاءاللہ سنتوں کی بہاریں آ سکتی ہیں۔ اس میں میری مدنی التجا ہے کہ آپ ذمہ داران سے رابطہ کر کے جن کے گھروں میں ڈشیں نہیں لگیں، جو صرف مدنی چینل آتا ہے اس سے، تو مہربانی کر کے وہاں ڈشیں لگوائیں اور ڈشوں کی ترکیب بنائیں تاکہ گھر گھر مدنی چینل عام ہو، مدنی چینل دیکھنے اور دکھانے کی دعوت عام کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل اس اجتماع کے شرکاء کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ نماز عصر کے بعد جانشین عطار شہزادہ امیر علیہ سنت حاجی عبید رضا عطاری المدنی دامت برکاتہ العالیہ عام ملاقات فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ ابھی نماز عصر کی تیاری کیجیے گا، درود السلام کے بعد، صلاۃ السلام کے بعد، اور عصر کی نماز کے بعد یہاں جو ایک ترکیب بیان کی جائے گی اس کے مطابق باری باری قطار میں انشاءاللہ عز و جل ملاقات کا سلسلہ ہوگا۔ نماز عشاء کے بعد، آج نماز عشاء کے بعد تقریباً 9 بجے جامعۃ المدینہ کی عمارت میں ہند، نیپال اور بنگلہ دیش سے جو بھی اسلامی بھائی آئے ہیں، ان ڈویژن مشاور کے نگران، اراکین کابینہ، کابینات کے نگران کابینات سطح کے ذمہ داران ہند، نیپال کے ملک سطح کے داران، ان کا مدنی مشورہ تقریباً رات 8:45 بجے عشاء کی نماز کے بعد جامعۃ المدینہ کی عمارت میں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ کل انشاءاللہ عز و جل ظہر کی نماز کے بعد سے شعبہ جات کے مدنی مشورے ہوں گے، اور پرسوں انشاءاللہ عز و جل 12 مدنی کام کورس کا آغاز ہوگا۔ 12 دن کا قفل مدینہ کورس، اشاروں کی زبان، جو دعوت اسلامی کا یہ بھی ایک شعبہ ہے، جو بیچارے گونگے بہرے اسلامی بھائی ہوتے ہیں نابینا، ان میں مدنی کام کے حوالے سے، تو اشاروں کی زبان کا کورس کل بروز پیر نیپال گنج فیضان مدینہ میں شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ صلو علی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام کا، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا، ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، وات اللہ علیکہ، تیری جب کے دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدین والے، میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے قدموں سے لگانا، مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تیرے غم میں کاش آتا رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں تھک آتا
رہے ہر گھڑی گرفتار ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. انشاءاللہ اگر زندگی بخیر رہی اللہ حافظ سلامتی نصیب کر میں دین سنت و خدمت کے لیے قبول فرمائے. آئندہ تاریخ جو بھی ہوگی انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ ملنے کی میں نیت کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ اگلے سال پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. میں آپ سب کو ماہ رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں امیل سنت کے ساتھ پورا ماہ رمضان گزارنے کی دعوت پیش کرتا ہوں. آج سے اگر کوشش کریں تو اللہ کی رحمت شامل حالی مقدر ہوا تو انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے ایک دن. ہر کوئی اپنے طور پر انفرادی طور پر کرے, اجتماعی طور پر کریں, مشاورت مل کرے تو کوشش کریں کہ آنے والا رمضان امیر سنت کے ساتھ فیضان مدینہ میں گزاریں گے. سچی نیت بنتے تو اٹھائیے گا, نیت بنتی ہے. اب آپ نے انتظار نہیں کرنا, کوشش شروع کر دینی ہے. ٹھیک ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا بارہ والے عاشق ہر طرف آئے بہار